مظلوموں کا خیال رکھنے والے، مظلوموں کی داد رسی کرنے والے آج ہمارے بھی حکمران، اللہ کی قسم مظلوموں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک کے اندر کتنے مظلوم ہیں جو غربت کی چکی کے اندر پیس رہے ہیں۔ ہم تو بس چمچا گیری کرنے کے لیے، نعرے لگانے کے لیے، سیاست کو چپکانے کے لیے ان کی خاطر اپنی رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کی بائی بائی سے ناراض ہوتا ہے۔ کس لیے تو ناراض ہو رہا ہے؟ اس انسان کے لیے جس نے کل تیرے مرنے کے اس نے کل کے بعد تجھے سلام تک نہیں کرنا، آج تو اس کی خاطر آپس کے اندر ناراضگیاں پیدا کر رہا ہے، آج اپنی رشتہ داریوں کو توڑ رہا ہے۔ واللہ میں کہتا ہوں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ جس طرح سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اللہ حضرت عمر فاروق جیسا خلیفہ ہمیں بھی عطا کر۔ اللہ ہمارے ملک کے اوپر بھی رحم فرما کہ اللہ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، اللہ ان جیسے خلیفہ ہمارے ملک کے اوپر، ہمارے اوپر بھی مسلط فرما، جن کو غریبوں کا، مظلوموں کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، آج نہ بڑے طبقے کو مظلوموں اور غریبوں کا احساس، نہ چھوٹے طبقے کو احساس، جس کی وجہ سے ان کی زبانوں سے نکلی ہوئی بددعائیں آج انسانوں کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ آج ایک مسلمان جو لاکھوں کماتا ہے لیکن اس کو سکون نہیں مل رہا۔ سکون کس وجہ سے نہیں مل رہا؟ کہ آج اللہ نے اس کے سکون کو اس لیے چھین لیا کہ اس کا رشتہ دار، اس کا محلے دار، اس کا پڑوسی ایک مظلوم انسان ہے اور ظلم کی چکی کے اندر پس رہا ہے، لیکن وہ اس کے دست بازو نہیں بن رہا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی زبان سے نکلی ہوئی بددعا رد نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک مسافر ہے۔ ایک اسی طرح والدین، اگر ایک باپ کی زبان سے اولاد کے حق میں بددعا نکل جائے وہ اللہ کے عرش کو الا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ مظلوم ہے، چاہے وہ گنہگار ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کسی کم تر ذات سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، اللہ کی قسم جب اس کے اوپر ظلم ہوگا، اس کی زبان سے آئے نکل گئی، اللہ کے عرش کو الا کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں رونقوں کو بحال کرے، اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈالے، اللہ ہر قدم قدم پہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہماری آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، مظلوموں کا خیال رکھا کرو۔ آج دنیا کے اندر جب ہمارے قدموں میں جب سا ہوتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں، قوت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، اس وقت انسان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ جب ہم مر جاتے ہیں ہمیں لوگوں کے کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کے کندھوں کے سہارے ہمیں ہماری چرپائی کو قبر تک لے کے جایا جاتا ہے۔ اس وقت ہم جنازہ رکھ کر کے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کہہ دیں، یہ درخواست کریں، قرضہ ہے تو ہم ادا کریں گے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کیا ہم معاف کریں گے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ معافیاں مانگنی ہے تو اس وقت مانگو جب یہ تمہاری زبان اپنی کام کر رہی ہو۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم کے زبان سے کہو کہ میرے بھائی میں نے تیرے ساتھ ظلم کیا، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے، اور آج اگر مرنے کے بعد تجھے کوئی معاف کرتا ہے، اگر تو دنیا کے اندر کسی کے ساتھ ظلم کر کے گیا یا تیرے ساتھ کسی نے ظلم کیا، بتائے اس سے کیسے معافی مانگے؟ اس لیے آپس کے اندر یہ ناراضگیاں ختم کرے، یہ دوسروں کے ساتھ ظلم، زیادتیاں، ناانصافیاں ختم کرے، اپنے دلوں سے بغض اور کینہ نکالے، دلوں کو صاف کرے، ہر وقت موت کی تیاری کرے، کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں موت کا کوئی پتہ نہیں۔ کتنے ہی ہمارے آج ایک ہمارا بھائی فوت ہوا، بالکل کل ہمارے ساتھ تھا، جنازہ اس نے ہمارے ساتھ پڑھا، دفن کیا، سارا کچھ کیا، آج ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے، پتہ نہیں اور کتنوں کے جنازے پڑھیں گے۔ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے، اس لیے ہر وقت موت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے، اللہ سے دعا کیا کرے اللہ ایمان والی، کلمے والی موت ہمیں نصیب فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ